واقعہ کربلا، ایک عظیم قربانی کی داستان۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم المیہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری 10 اکتوبر 680 کو عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ یہ داستان حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی، ایثار اور حق و صداقت کے لیے لڑائی کی علامت ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف شیعہ مسلم کمیونٹی بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ ذیل میں اس عظیم واقعہ کی مفصل داستان پیش کی جا رہی ہے۔ پس منظر روف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں خلافت کا تنازع پیدا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی تھے، چوتھے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ معاہدے کے تحت خلافت چھوڑ دی۔ معاویہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید نے 680 عیسوی میں خلافت سنبھالی۔ یزید کی خلافت کو بہت سے لوگوں نے ناجائز سمجھا کیونکہ اس نے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا تھا جو اسلامی اصولوں کے منافی تھا۔ یزید کے دور میں بدعنوانی، ظلم اور ناانصافی عروج پر تھی۔ اس نے اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں سے زبردستی بیعت طلب کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یزید کی خلافت اسلامی اقدار کے خلاف ہے اور اسے قبول کرنا دین کی توہین ہوگا۔ سفر کربلا۔ یزید کی بیعت سے انکار کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے انہیں خطوط لکھ کر مدد کے لیے بلایا تھا۔ وہ اپنے خاندان اور چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان کے قافلے میں خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل تھے، جن میں ان کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بھتیجے حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر نمایاں تھے۔ یزید کی فوج، جس کی قیادت عمر بن سعد کر رہے تھے، نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو کربلا کے میدان میں روک لیا۔ یہ مقام دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ یزید نے اپنے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ وہ امام حسین سے بیعت لیں یا انہیں شہید کر دیں۔ کربلا کے میدان میں محاصرہ 2 محرم الحرام کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا اور دریائے فرات سے پانی کی رسائی بند کر دی۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شدید گرمی میں پانی کے بغیر رہنا پڑا۔ بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے لیے یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اس کے باوجود امام حسین نے اپنے عزم کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمارا مقصد ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ 7 محرم کو پانی کی پابندی اور سخت تر ہو گئی۔ حضرت عباس بن علی علیہ السلام جو امام حسین کے بھائی اور علمدار تھے، نے پانی لانے کی کوشش کی، لیکن یزیدی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس دوران بچوں کی پیاس کی شدت کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر دشمن سے پانی مانگا، لیکن ظالم فوج نے پانی دینے کے بجائے حضرت علی اصغر پر تیر چلا دیا جو ان کے گلے میں لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام، 10 محرم جو یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کربلا کا سب سے المناک دن تھا۔ اس دن امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں نے یزید کی ہزاروں کی فوج کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک کے بعد ایک امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے۔ ان میں ان کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن، بھائی حضرت عباس اور بیٹے حضرت علی اکبر شامل تھے۔ ہر شہادت نے میدان کربلا کو خون سے رنگ دیا، لیکن امام حسین کا عزم نہ ڈگمگایا۔ دوپہر کے وقت امام حسین خود میدان جنگ میں اترے۔ انہوں نے اپنی تلوار سے بہادری سے لڑائی کی، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آخرکار شمر بن ذیلجوشن کی قیادت میں یزیدی فوج نے امام حسین پر حملہ کیا۔ انہیں متعدد زخم لگے اور وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور یزیدی فوج نے ان کے جسم کو گھوڑوں سے روندا۔ شہادت کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے ان کے خیموں پر حملہ کیا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت زینب علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے، کو کوفہ اور پھر دمشق یزید کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں بے مثال جرأت سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تم نے ہمارے خاندان کو شہید کیا لیکن حق کو نہیں مار سکتے۔
ان کی تقاریر نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا اور لوگوں کے دلوں میں حق کے لیے لڑنے کا جذبہ پیدا کیا۔ کربلا کا پیغام۔ واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کی لڑائی کی علامت ہے۔ امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ درس دیا کہ ظلم کے سامنے سر جھکانا قبول نہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ تعداد کی کمی کے باوجود ایمان اور عزم کی طاقت ہر ظالم کو شکست دے سکتی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں محرم الحرام کے مہینے میں، خاص طور پر عاشورہ کے دن، لوگ امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ مجالس، جلوس اور تعزیے اس عظیم قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں کمیونٹیز اس واقعہ کو عزت دیتی ہیں کیونکہ یہ انسانی تاریخ میں ایثار اور شجاعت کی ایک عظیم مثال ہے۔ کربلا کے سبق۔ 1. حق کے لیے کھڑا ہونا۔ امام حسین نے ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے لڑنا ہر مومن کا فرض ہے۔ 2. صبر و استقامت۔ مشکل حالات میں بھی انہوں نے اپنا ایمان اور عزم برقرار رکھا۔ 3. قربانی کی اہمیت۔ اپنے خاندان اور ساتھیوں کی قربانی نے ثابت کیا کہ دین کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔ 4. خواتین کا کردار۔ حضرت زینب اور دیگر خواتین نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نتیجہ۔ واقعہ کربلا ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک عالمگیر پیغام ہے جو ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ امام حسین کی قربانی آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا پیغام ہے کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔